الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الحجرات کی پہلے کی طرح 10 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالی سے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے ہم 9 نمبر اور 10 نمبر آیت کے حوالے سے جو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں، باغی ہو جائیں، تو ان کے مسائل حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کیے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائیں، مسائل چونکہ چل رہے تھے جو آپ نے مسئلے اخذ کیے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ ان کی اولادوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ باغی جو ہے نا، ان کی اولادوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی ان کے مال تقسیم کیے جائیں گے، بلکہ ان کی توبہ تک ان کے اموال کو روک لیا جائے گا۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی تو آپ نے منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ سامنے سے آنے والے پیٹھ پھیرنے والے کو قتل نہ کیا جائے، کسی کا دروازہ نہ کھلوایا جائے، کسی شرمگاہ کو حلال نہ جانا جائے اور نہ ہی کسی کے مال پر قبضہ کیا جائے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی مثل روایت کیا ہے اور یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقتول کا مال نہیں لیتے تھے اور فرماتے تھے جو اپنی چیز پہچان لے وہ لے لے۔ واسط کی تاریخ میں اس کی سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا سے مروی ہے کہ آپ نے جنگ جمل کے موقع پر فرمایا، کسی بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کرو، کسی زخمی کو قتل نہ کرو، کسی قیدی کو قتل نہ کرو، عورتوں سے دور رہو اگرچہ وہ تمہاری عزت کے در پہ ہوں اور تمہارے امراء کو گالیاں دیں۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ان کے اسلحہ کے ساتھ جنگ کرو، بشرطے کہ حاکم وقت کے حمایتیوں کو اس اسلحہ کی ضرورت ہو۔ اسی طرح ان کے گھوڑوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا کمال ہے! مسائل باغی ہیں، مارنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوئی چیز بھی استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی رائے ہے کہ ان کے اسلحہ اور گھوڑوں کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ دوسرے علماء خیر فرماتے ہیں وہ حدیث طیبہ ہے جسے ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مصنفہ کے آخر میں جو باب ہے دقۃ جمل، اس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مخالفین جنگ جمل میں جو سواریاں اور اسلحہ لائے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لشکر میں تقسیم کر دیا تھا۔ صاحب ہدایہ نے کہا یہ تقسیم ضرورت کی بنا پر تھی،
تملیک کے لیے نہ تھی، یعنی ملکیت کے لیے نہ تھی، وقتی ضرورت کے بنا پر تھی، بھی ہمیں ضرورت ہے تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ان کے اموال پر ملکیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مسلمانوں کا گروہ جو تھا۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، باغیوں نے امیر وقت کا حالت جنگ میں جو جانی اور مالی نقصان کیا ہے، اگر ان باغیوں کے پاس کوئی شرعی دلیل ہو تو امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحم اللہ تعالیٰ کے ایک قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نئے قول میں یہ راخج ہے کہ ان سے امام ضمانت نہیں لے گا۔ امام شافعی اور امام احمد رحم اللہ تعالیٰ کے دوسرے قول میں امام ضمانت لے گا، چونکہ ان کے پاس شرعی دلیل ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس فتنہ میں بے شمار لوگ مارے گئے جن کے قاتلوں کا بھی علم تھا، بے شمار اموال ضائع کیے گئے، پھر جنگ ہونے کے بعد لوگ پرسکون ہو گئے اور حاکم کا حکم ان پر نافذ ہو گیا۔ مجھے کوئی ایسا واقعہ معلوم نہیں کہ کسی سے قصاص لیا گیا ہو یا ضائع شدہ مال کی ضمانت لی گئی ہو، حالانکہ قاتلوں کا پتہ تھا۔ جنگ جو تھی، ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، ایک باغی نے ایک عادل جو امیر وقت کا حامی ہو کو قتل کر دیا۔ ایک باغی نے ایک عادل کو قتل کر دیا جو وقت کے حکمران کا حامی ہے، جبکہ وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، تو وہ مقتول کا وارث ہوگا۔ اگر اس نے یہ اقرار کیا کہ وہ حق پر نہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وارث نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نقطۂ نظریہ یہ ہے کہ باغی عادل کا وارث نہیں ہو سکتا، باغی عادل کا وارث نہیں ہو سکتا، خواہ وہ حق پر ہونے کا دعویٰ کرے یا باطل پر ہونے کا اقرار کرے۔ اگر عادل نے باغی کو قتل کر دیا تو بالاتفاق وہ اس کا وارث ہوگا۔ تقویٰ کی بنیاد ہے نا یہ۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، امام کی اطاعت سے نکلنے والوں کے پاس اگر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اپنی حفاظت کے وسائل ہوں یا نہ ہوں، وہ لوگوں کے مال چھینتے ہوں اور راستے میں لوگوں کو قتل کر دیتے ہوں تو وہ ڈاکو ہیں۔ ان کا حکم سورہ مائدہ میں بھی گزر چکا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اور سولی پر چڑھایا جائے گا یا مختلف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ قاضی پہ، حکومت پہ، حکمران پہ، خلیفہ پہ جو اس کی اختیار میں ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، جو امام کی اطاعت سے انکار کر دے اور اس کے پاس اپنے دفاع کا انتظام بھی نہ ہو تو اسے قید کیا جائے گا۔ جو امام کی، حکمران کی یعنی اطاعت سے انکار کر دے اور اس کے پاس اپنے دفاع کا انتظام بھی نہ ہو تو اسے قید کیا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے یا ایسی سزا دے کر اسے اطاعت پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کا قتل کرنا درست نہیں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مسجد کے کونے میں یہ کہتے سنا، لا حکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات صحیح ہے مگر ارادہ غلط ہے، تمہارے ہم پر 3 حق ہیں، ہم تمہیں مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکیں گے، جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے ہم تمہیں مال غنیمت میں شامل رکھیں گے اور ہم تمہارے ساتھ جنگ میں پیل نہیں کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ہمیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام پہنچا، پھر اس طرح ذکر کیا، واللہ تعالیٰ عالم۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ثابت بن قیس کے کانوں میں گرانی تھی، یعنی اونچا سنتے تھے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اگر صحابہ پہلے بیٹھے ہوتے تو وہ اسے جگہ دیتے
تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن لیں۔ ایک دن صحابہ حاضر ہوئے تو ایک رکعت نماز مکمل ہو چکی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ ہر ساتھی اپنی جگہ تنگ بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک بھی کہ دوسرے کی جگہ نہیں چھوڑتا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ جب کوئی آدمی آتا بیٹھنے کی جگہ نہ پاتا تو کھڑا ہو جاتا۔ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھنے لگے اور کہتے کھل جاؤ کھل جاؤ۔ صحابہ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک آدمی موجود تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے لیے جگہ چھوڑ دو۔ اس آدمی نے کہا تم نے اپنی جگہ پا لی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی کے عالم میں اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب تاریکی چھٹ گئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اشارہ کیا اور پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں فلاں ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کے بارے میں وہ باتیں کہیں جن کے ساتھ اس کی ماں کو غیرت دلائی جاتی تھی، تہمت یعنی۔ اس آدمی نے اپنا سر جھکا لیا اور شرمندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے کل کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، یعنی 11 نمبر آیت جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔